بسم اللہ الرحمن الرحیم علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی 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 حیدر 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 نعرہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، یہ نعرہ نہ کافی ہے، نہ وافی ہے، نہ شافی ہے، نہ اجر ہے، نہ ثواب ہے، یہ تو قرآن کے ساتھ دھوکہ ہے کہ اصل قرآن کو ماننے کا معنی یہ ہے قرآن کو پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے معانی سمجھو، اور پھر قرآن جو منوائے انہیں مانتے جاؤ، قرآن جو چھڑوائے انہیں چھوڑتے یہ جشن ہوتے اس لیے ہے نا جی، یہ جشن، یہ مجالس، یہ پروگرام ہمارے امام بارگاہوں میں جی یہ منعقد کس لیے کیے جاتے ہیں بتایا کریں دوستوں کو۔ یہ فضائل منعقد کرنے کا جو فلسفہ ہے، جہاں اپنی معرفت بڑھانا ہے، علم بڑھانا ہے، وہاں اجر رسالت ادا کرنا ہے، اور اجر رسالت ادا نہیں ہو سکتی جب تک اس فارمولے پہ عمل نہ کریں کہ جن کو اجر رسالت ہم نے ادا کرنا ہے ان 14 معصومین کی خوشی میں خوش نظر آؤ اور ان کی غمی میں مغموم نظر آؤ، یہ ہے اجر رسالت۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بلکہ میں جملے کو بدلوں، آج دنیا ہمیں بعض دفعہ جو نہیں سمجھتی، کبھی کبھار بھی محرم کی پہلی تاریخ کو آتی ہے دنیا اور مجلس سنتی ہے شیعوں کو ماتم کرتے ہوئے، شیعوں کا گریہ آہو بکا دیکھ کر کے شیعہ تو دیکھیں یہ رونا جانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہر ایک شے کا موقع محل ہوتا ہے، رونے کی جگہ پر رویا جاتا ہے، مسکرانے کی جگہ پر مسکرایا جاتا ہے۔ شکارپور کے میرے سنی شیعہ بھائیوں، مولود کعبہ کے جشن میں عباسی کالونی میں آج اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والے ہمیں آپ کی طرف سے ایک جملہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ دنیا والے، یہ دیکھیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کو رونا آتا ہے، وہ ماہ محرم ہوتا ہے جی، اور یہی ہے اجر رسالت کا تقاضا۔ اہل بیت روتے ہوئے نظر آئے تو عاشق بھی روتے ہوئے نظر آئے، وہ مسکراتے ہوئے نظر آئے تو اہل بیت کے ماننے والے بھی مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، آؤ دیکھو ہمیں اگر رونا آتا ہے تو 13 رجب کو مسکرانا بھی آتا ہے۔ یہ پروگرام جو ہمارے عباسی برادران نوجوانوں نے نوجوان نے منعقد کیا ہے تاکہ محبت سے یہ پیغام چلا جائے دور تک میسیج جو آج دنیا پروپیگنڈے کا شکار ہے نا، انہیں راہ ہدایت کی طرف دعوت دی جائے کہ آؤ۔ قرآن یہ کہتا ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت کا نشان 72 ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قرآن کہتا ہے ہر بندے کو، صرف مجھے نہیں، صرف آپ کو نہیں، ہر کلمہ گو کو، ہر عاشق رسول کو یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کو اٹھایا جائے گا قبر سے، بلایا جائے گا قبر سے، معاشر میں لایا جائے گا ہر مسلمان کو، بلکہ ہر انسان کو، پر اس کے امام کے ساتھ بلا کر یہ بتایا جائے گا کہ ہاں دنیا پہ جو عمل کرتا رہا وہ عمل جو ہے تو نے کس امام سے لے کر کیا تھا۔ نہ متوجہ نہیں کر سکا یعنی آپ نے شریعت یہاں عمل کیا ہے یا نہ؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس کا کیا معنی ہے؟ ہر آدمی کو بلائیں گے اس کے امام کے ساتھ۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، اور جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا دائیں ہاتھ میں، وہ کون ہوگا؟ جو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ اپنا نامہ اعمال پڑھے گا، اس پہ
ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ امام کے نام سے اسے بلایا جائے گا۔ اب ذرا علماء سے پوچھ لیا کریں، ذرا ذہن حاضر کریں کہ یہ امام کے ساتھ بلانے کا معنی کیا ہے۔ یعنی معاشر کا دن ہوگا، اس وقت ہر آدمی اپنے اعمال کی گٹھڑیاں بنا کے کوئی سر پہ رکھے ہوئے ہوں گے، کوئی ہاتھوں میں بھی لیے ہوئے ہوں گے، بلکہ قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ اس کے گلے میں وہ اعمال ڈال دیے جائیں گے۔ اعمال لیے کھڑا ہے اور وہاں معاشر میں اعمال گنے نہیں جائیں گے، جوانوں اعمال تولے جائیں گے، اور ہر عمل اٹھانے والا کہے گا کہ ملائکہ ہمارے اعمال بھی تو لے لو نا، ان کے تول رہے ہو تو ہمارے اعمال بھی ذرا تول لو نا۔ وہ دیکھ کر کہیں گے سنا فلا نقیم لہم وزنا، قرآن کہے گا، قرآن کہتا ہے ملائکہ کہیں گے ہم نے جب لینے نہیں تو تولنے کیسے؟ وہ چیخ کر کہیں گے آؤ ملائکہ سے پھر آپ کن کے اعمال لے رہے ہیں اور کن اعمالوں کو یہ تول رہے ہو؟ ملائکہ دیکھ کر کہیں گے نہیں پڑھا قرآن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے ہر اس انسان کے عمل کو تولنا ہے جس عمل کے اوپر ولایت علی ابن ابی طالب کی مہر لگی ہوئی ہے۔ ہر کوئی کام کر رہا ہے آخرت کے لیے، ہر کوئی بھی بندہ، حتیٰ یہ جشن بھی منعقد کرایا جا رہا ہے، خرچ کرنے والوں نے کیا، یہ انتظام کیا، مجھے اسلام آباد سے دعوت دے کر بلایا جی، بلکہ ہمارے رضی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں جی، علی صفدر صاحب بھی جی موجود ہیں، انہیں بھی بلایا۔ اتنی انتظام کس لیے؟ آخرت کے لیے، اس لیے نام اعمال جو ہے وہ قبول ہو جائے، اس لیے کہ جنت مل جائے۔ اور قرآن کہتا ہے ہاں ہاں جنت ملے گی، ہاں ہاں تمہارے اعمال تولے جائیں گے، پر شرط یہ ہے کہ وہ تمہارے اعمال کے اوپر مہر ہو ولایت علی کی۔ کیا معنی؟ یعنی اٹیسٹڈ کرانے پڑیں گے کہ یہ اعمال اس شریعت کے مطابق ہیں جس شریعت کو اللہ نے اتارا تھا، مصطفیٰ نے پہنچایا تھا اور علی نے بچایا تھا۔ میں اس جملے کی تشریح کروں گا پھر آگے بڑھوں گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر آدمی کو امام کے نام سے بلایا جائے گا تو کیا معنی؟ یعنی اپنے اعمال جو ہیں، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جن کو بعد پیغمبر ہادی بنایا، بالکل یہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے، اللہ نے نبی کریم کے بعد قیامت تک جن ہستیوں کو ہادی بنایا، یعنی مرشد بنایا، یعنی امام بنایا، یعنی رہبر بنایا، اور فرمایا کہ نبی فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ہاتھ تمہارا قرآن کے دامن میں ہونا چاہیے، دوسرا عترت اہل بیت رسول کے دامن میں تمہارا ہاتھ ہونا چاہیے۔ کبھی دیکھ کر فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال جو ہے نوح نبی کی کشتی کی طرح ہے، جو آل نبی کی کشتی میں سوار ہو گیا، نبی نے مسجد نبوی میں اعلان کیا، وہ پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا ظل فغرقا، اور جو اس کشتی سے رہ گیا میں محمد کہتا ہوں وہ غرق ہو گیا۔ کبھی یوں سمجھایا کہ میرے بعد راہبر ہیں تو یہ آل نبی، اہل بیت نبی۔ کبھی دیکھ کر فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها من اراد العلم فلیات الباب، وہ میرے کلمہ کو پڑھ کر میرے اوپر ایمان لانے والے، وہ میرے سچے امتیوں، وہ میرے عاشق بننے والے، وہ دعویٰ کرنے والے کہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور مانتے ہیں، جو وہ منوائے گا تو پھر سن لو، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں ایسے چھوڑ کے نہیں جا رہا، بلکہ تمہارا ہاتھ جن کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں، میرے بعد دین لینا ہے تو ان سے، ارے تمہارا ہاتھ پکڑ کر جس کے ہاتھ کے اوپر رکھ کر جا رہا ہوں، ارے تمہارے ہاتھ پکڑ کر اور جس کی بیعت کرا کے جا رہا ہوں خم قدیر میں، اب
ذرا یاد رکھنا کہ دین لینا ہے تو ان سے، شریعت لینی ہے تو ان سے، حلال حرام سیکھنا ہے تو ان سے. کیوں؟ اس لیے کہ پھر قیامت کا دن ہوگا تو اعمال بھی اٹیسٹڈ کرائیں گے تو ان سے، جنت لینی ہوگی تو ان سے. میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں دوست جی بزرگان کے خبر ہے. بزرگان تمہیں اجازت لو بن منٹن جلائے یہ نوجوان جے کا اصل یہ قافلے میں اچھی شریک تھی آئین جی یہ نوجوان بھی متوجہ ہو جن ہدایت این نجات بلفظ یاد ہو جن ہدایت این نجات جو پان میں تعلق یعنی من لفظن میں ہادی این شافی جو جیکو ہادی ہو شافی جیکو ہدایت کندو ہو نجات نیندو جیکو مرشد اللہ جائیں کہ مرشد اور رہبر بھائندو قیامت میں جنت ہوں ویرائندو. ہمیں توجہ ہی دیا جو پیغمبر جی ہم آپ سے کہیں گے حوالے کرے لیا نہیں دوست جو من تھا مجھے کنن میں آواز آئی ہانے نا ماں تو بدھ دو آئے ہو جی نا اے رسول اللہ پانچی امت کے پانچے حال تے چھڑے بھی ہو کہیں جے حوالے نہ کہو. او مجھے دوست یہی تو میں آج پڑھنا چاہتا ہوں یوم ندعو کل اناس بامامہم اس آیت کے ذیل میں یہ تفصیل پڑھنا چاہتا ہوں. کیا خیال ہے کہ آپ کے شکارپور میں جی اتنے براڑی دیا ہے رڈھوں ہیں بکریوں چرائندڑ جی چرواہ جی تھنار بھی موجود ہوندہ چھا خیالہ انہوں کے گال سمجھ اچھے مجھے جواب دیندہ ان تھنار کے ایک کلاک جلائے شکارپور سیٹی اچھنو پیو پانچی رڈھوں ہیں بکریوں کہیں جے حوالے کندو بعد میں شکارپور ایندو یہ چھا خیالہ یہ رڈھن کے چھڑے دیندو ہلے ایندو سیٹی نا رڈھن تے کوئی احکام شریعت نہیں رڈھن بکریاں تے کو واجب ہو جائے کو حرام ہو جائے بکریاں تے نا شریعت انسانن کے لائے ہے جانورن کے لائے نہ ہے. وہ مجھے دوست ایک چرواہا اپنی بکریوں کو بغیر ہاتھی کے ایک گھنٹے کے لیے تنہا نہیں چھوڑتا. کیا عالمین کا رسول اپنی امت کو بغیر ہاتھی اور امام کے چھوڑ کر چلے گئے؟ جی میں پوچھنا چاہتا ہوں بالکل نعرے لگیں گے یہ جشن ہے بالکل جی یہ جشن میں خوشیوں کا آپ اظہار کریں گے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھتے ہیں سمجھ ہاں سخی ہیں تو بولتے ہیں نہیں تو کم از کم ہاں ہوں اور سر بھی ہلاتے ہیں کہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نبی جی جو کہتے ہیں اللہ کے رسول اپنی امت کو بغیر رہبر کے چھوڑ کر چلے گئے. متوجہ کرنا چاہتا ہوں اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی. شروع کریں حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک کوئی نبی اس دنیا سے گئے ہوں ایک نبی کا نام لے لو میں سننے کے لیے حاضر ہوں جی ہاں ایک نبی کوئی نبی کہاں سے شروع کریں حضرت آدم سے کہاں تک آ جائیں حضرت عیسیٰ تک ہی 1,24,000 نبیوں کی فہرست مومن حسین قمی آپ کے سامنے رکھ کر یہ پوچھنا چاہتا ہے ذرا ایک نبی کا نام تو بتاؤ جو اس دنیا سے گئے ہوں اور اپنا نائب اور وارث معین نہ کیا ہو. نہیں تو پھر آئیں پھر اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی تو پھر بتائیں کہ پاک پیغمبر نے آپ کو کس کے حوالے سبحان اللہ. اب یہی میں نے متوجہ کرنا ہے اور یہی میرا موضوع ہے اور مولود کعبہ کو اس کی عظمت کے چند قصیدے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ ایک ماحول جو ہے وہ بن جائے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں آج جی میرا کام ہے پڑھنا نوجوانوں آپ کا کام ہے مسکرانا خوشی سے اظہار کر پتہ چلے کہ مجلس نہیں ہے آج جی آج جشن ہے جی اور یہ ویڈیو یہ بھی بن رہی ہے بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں پر یہ ویڈیو محدود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ویڈیو صرف جو بعد میں نہیں آ سکے وہ دیکھیں گے بس صرف اس کی اتنی ویلیو ہے جی ہاں اس کی زیادہ نہیں اور اس میں صرف شکلیں آ رہی ہیں اور کچھ
کچھ نہیں آ رہا، لیکن جو ویڈیو تمہارے اوپر جبریل بنا رہا ہے اس میں شکلیں بھی آ رہی ہیں، نیتیں بھی آ رہی ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ نے توجہ کی تو ممکن ہے میں 10-15 منٹ اور بھی پڑھ لوں، جی نہیں تو میں پونے گھنٹے میں سمیٹوں گا، لیکن آپ تک یہ بات پہنچاؤں گا۔ کوشش کریں کہ مسکراتی ہوئی اپنی ایک تصویر جیسے یہاں بنے ویسے جبریل کی مووی میں، جی تاکہ جب اور پھر نعرے یوں گج کر بج کر لگائیں کہ جب پہنچے نا قبر میں، جی یوم ندعو کل اناس، جی غنی صاحب بالکل جب یہ حکم قرآن کہتا ہے ہر آدمی کو امام سے بلایا جائے گا اور وہ قبر میں آ جائیں گے تو ملائکہ اور مجھے بھی کہیں گے، آپ کو بھی کہیں گے، عباسیوں کو بھی کہیں گے، سادات کو بھی کہیں گے، سبڑی ٹوٹلن کے 14 او بدھا من ربوں کا تجھو رب کیر، من نبیوں کا تجھو نبی کیرا ہے، من اماموں کا تجھو امام کیرا ہے، تو ہم کہہ سکیں اور فرشتے ہم سے نہ پوچھو کہ ہمارا امام کون ہے، جا کر فضاؤں سے پوچھو وہ ہمارے نعرے بتائیں گے کہ ہمارا امام کون ہے۔ میں آپ کو معاشر کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہر کسی نے مرنا ہے دوستو، قبر میں ہر کسی نے جانا ہے، کسی کو چھٹی نہیں، منو مٹی کے نیچے دب جانا ہے ہر کسی کو، وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ جی ہاں، ادھر جو بھی کرنا ہے چلاکیاں بھرتیاں عیاریاں مکاریاں بے شک انسان کرتا رہے، وہ قبر میں نہیں فرار ہو سکتا، وہاں پوچھا جائے گا من اماموں کا۔ جی قرآن ہے نا، میں یہ قرآن پڑھ رہا ہوں نا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر آدمی کو اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ پھر قرآن کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ وِلَایَتِ عَلِی ابْنِ أَبِی طالب، یہ قرآن ہے، وَقِفُوهُمْ یہ قرآن ہے، وَقِفُوهُمْ یہ قرآن ہے۔ حکموں کا ملائکہ روک لو، کوئی آدمی جنت نہیں جا سکتا، وہ جائے گا جس کے مہر پہ، پیشانی پہ، اعمال پہ، زندگی پہ اور پوری عمل شدہ شریعت پہ مہر لگی ہوئی ہو علی کی ولایت کی۔ میں یہ آیت 10 دفعہ بھی بار بار پڑھوں گا جب تک آپ کو حفظ ہو۔ بڑھن کے یاد آ بزرگان جی، بس دعا ہماری دعا کھپے جکا سفید ریش بزرگ بیٹھا ہے نا، بس دعا شفقت محبت پر جوانن کے مکہ یاد کرائنی ہے۔ جوانوں یہ جملے ذہن میں رکھو کہ امامت کے بغیر، یہ یوم امامت آج عباسی کالونی میں منایا جا رہا ہے، یوم امامت یہ جشن ہے، یوم امامت یہ مولود کعبہ، یہ ہے یوم امامت، اور امامت کے عنوان سے میں نے بھی پڑھی ہے قرآن کی آیت، اور متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ امام ہیں کون، یہ بھی سن لو، کوئی ہر آدمی ہر جگہ ایسے خوش نہ رہے کہ کوئی بات نہیں، اگر امام کو یاد نہ بھی کیا تو کوئی نہیں، چلے جائیں گے جنت میں، اور میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، اگر کوئی میرا امتی اس دنیا سے چل بسا اور مر گیا لیکن اس کو امام کی معرفت نہ تھی، میں محمد کہتا ہوں مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مر گیا، وہ کفر کی موت مر گیا۔ اب آپ کی مرضی، امامت کے عنوان سے تقریر سنیں اور پھر جی سخی بھی بنے۔ سخی یہ ہے کہ آگے چل کر پہنچائیں۔ جی سخیو بات سمجھ رہے ہیں نا، اپنے تک نہیں رکھنی بات، سننے کے بعد، یاد کرنے کے بعد، عمل کرنے کے بعد جہاں بیٹھو وہاں بتاؤ، جی ہسپتال میں ہو تو بتاؤ، یونیورسٹی میں ہو تو بتاؤ، سکول میں ہو تو نقل کرو یہ تقریر، اور کہوں کاروبار میں ہو تو بتاؤ، بازار میں ہو تو بتاؤ، اڈے پہ ہو تو بتاؤ، کنڈے پہ ہو تو بتاؤ۔ مومن امی کہتا تھا، قرآن یہ کہتا
ہے نہ جنت ملے گی، نہ نجات ملے گی، نہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ملے گا جب تک امام کی معرفت نہیں ہوگی۔ اب آپ نے طے کر لیا کہ امام کی معرفت، تو آئیں تقریر یہاں سے اب شروع ہو گئی۔ وہ تقریر یہ ہے کہ وہ امام ہیں کون؟ قرآن کی آیات جو امامت کے متعلق ہیں ان کی تفسیر، اور آپ اگر متوجہ ہیں تو الحمدللہ پڑھ لیں، نہیں تو یہ جملے مجھ سے لے لیجئے کہ صحیح بخاری بہترین کتاب ہے، بلکہ دنیا کے نزدیک معتبر اور صحیح کتاب ہے۔ اس میں 6 جگہوں پر یہ حدیث آئی ہے، اور صحیح مسلم جو صحیح ترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے عالم اسلام کی معتبر، دیکھ کر فرماتے ہیں لا یزال ھذا الدین، دین ختم نہیں ہوگا، قیامت آ نہیں سکتی۔ وہ کلمہ پڑھنے والے فرمان نبی ذہن میں بٹھاؤ، میرے سچے نبی فرما رہے ہیں جن کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے، جو بغیر حکم خدا کے نہ بولنے والے رسول اعظم، وہ فرما رہے ہیں لا یزال ھذا الدین، دین ختم نہیں ہو سکتا، قیامت آ نہیں سکتی۔ اب مومن حسین قمی میرے عاشق کو اور میری امت کو یہ سنا دو، سمجھا دو، بتا دو، یاد کرا دو کہ جب تک نبی کہتے ہیں میرے 12 امام اس دنیا میں نہ آ جائیں، 12 وسیع، 12 نقیب، 12 حکمران، اب بتائیں وہ 12 ہیں کون سے؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حدیث سے توجہ ہو جائے دوست، مجھے دوست ہی اما آرام سے بیٹھا آئیو چپ سا، ان ٹائم دنیا پریشانہ، 12 نہ ملی سگین بولن کے باوجود، جی دنیا پریشان ہے، دنیا پریشان ہے، خبر نہیں ہے اشارہ سمجھ بھی گئے ہیں یا نہ؟ جی جی نیاز لنگر بعد میں ہوگا، ابھی اب توجہ دے ذرا ذہن پر کہ یہ 12 جو ہیں، یہ نبی نے فرمایا 12 ہیں، قرآن نے فرمایا 12 ہیں، آیت نے اولو الامر نے فرمایا 12 ہیں، حدیث نے فرمایا 12 ہیں، تاریخ نے فرمایا کہا 12 ہیں۔ وہ 12 ہیں کون سے؟ اس وقت تک دنیا پریشان ہے، اور گائیڈیں نہیں لکھی جاتی ہیں، اصل بکوں کی گائیڈیں، ٹیسٹ پیپر اور گائیڈیں، پھر ان کتابوں کی آگے شروع لکھی گئی ہیں، ایکسپلینیشن بک کے، ان کے اندر کوشش کی ہے کہ وہ 12 بتائیں، وہ 12 کون سے ہیں۔ دیکھا کہ عبادت پیغمبر جنہوں نے حکومت کی وہ کتنی ہستیاں ہیں؟ 4۔ جی میرے ساتھ ذہن میں اتنا ٹائم نہیں ہے، کھل کر پڑھوں، ہاں ٹائم مختصر ہے۔ کتنی شخصیات ہیں عبادت پیغمبر؟ 4۔ نبی نے کتنی فرمائی تھی؟ اس لیے دنیا پریشان ہے۔ جوان توجہ دیں، جوان بزرگوں کو علم ہے، جوانوں دنیا نے یہ حدیث حفظ کی، حفظ یادی کہ نبی صحیح فرما گئے 12۔ اب وہ 12 اس وقت تک نہیں مل رہے، کیوں نہیں مل رہے؟ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جنہوں نے حکومت کی ہے وہ شخصیات ہیں 4، نبی نے فرمایا تھا 12۔ پھر انہوں نے تاریخ کھنگالی، ہسٹریوں کی بکیں کھولی اور بعد والی حکومتوں کو پڑھا۔ بعد میں حکومت آئی بنی امیہ کی، بنی امیہ میں شاید 12 ہوں، وہاں کھولی حکومتیں تو وہاں حاکم نکلے 13۔ کچھ تو یہ باتیں سنیں نا؟ جی جی مولود کعبہ کے قصیدے میں آپ کے لیے تیار کر کے لایا ہوں، پر وہ اس کی تمہید تو پہلے سنے نا۔ جی وہ حکمران، وہ کتنے حکمران تاریخ نے لکھے؟ 13، جبکہ نبی نے کتنے فرمائے تھے؟ 12۔ اور اگر وہ 4 حکمران بھی ساتھ جمع کریں، ریاضی جن کو جی بچے بولیں، 13 اور 4، نبی نے کتنے فرمائے تھے؟ 12، نہ 13 نہ 17۔ چلو کوئی بات نہیں، کوئی اور عالم آئے گا پھر کھول دے گا آپ کے لیے جملہ۔ نبی نے فرمایا 12، صحیح کتابوں نے کہا 12، قرآن کی آیت کی تفسیر 12، پر اس ٹائم تک نہ
مل سکے 12 جی تجھے مفت میں مل گئے اس لیے تجھے نیند آتی ہے پرواہ نہیں ہے مومن کو نے بتا دیے آپ نے بچوں کو یاد کرا دیے جی اس لیے نہ آپ کو ٹینشن ہے نہ فکر ہے نہ چنتا نہ گنتری اور میرا دوست آج ذرا دنیا سے پوچھ 12 ابھی تک نہیں مل سکے دیکھ کر کہنے لگے پھر بعد والی حکومت آفٹر دس پھر وہ حکومت آتی ہے جس کا نام ہے بنی عباس کی حکومت حکمران ہے بنی عباس کے شاید ان میں 12 آ جائیں وہ گنے تو وہ تھے 36 جن کو بات سمجھ آ رہی ہے کتنے حکمران تھے وہ والے نبی نے کتنے فرمائے تھے ماشاءاللہ پتہ چلتا ہے حدیث سے محبت ہے نبی نے فرمائے تھے 12 وہ نکلے 36 12 نہ مل سکے دنیا کو اور نہیں ملیں گے قیامت تک کیوں اس لیے کہ جی قرآن بارے سے قرآن سے لیا جاتا ہے جس پہ نازل ہوا اس ہستی سے لیا جاتا ہے جب یہ والی آیت نازل ہوئی دوستو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اطاعت کرو اللہ کی اللہ کے رسول کی اولی الامر کی اس وقت جابر بن عبداللہ کھڑا ہوا ادھر سے دیکھ کر کہتے یا رسول اللہ فرمایا ہاں جابر بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو صحیح ہے سارے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں فرمایا ہاں بتاؤ پوچھنا پوچھو کیا کہنا چاہتے ہو دیکھ کر کہا اللہ کو بھی ہم نے پہچان لیا اطیع اللہ اطیع الرسول رسول کو بھی پہچان لیا آپ جیسی نورانی ہستی ہے یہ اولو الامر ہیں کون جن کی اطاعت آپ کی اطاعت جی یہ اولو الامر ہیں کون جن کی اطاعت کی کوئی شرط نہیں ہے پتہ چلتا ہے جس کی اطاعت میں شرط نہ ہو وہ فقط معصوم ہوتا ہے یہ ہیں کون وہ عاشق رسول نبی کی زبان پہ یقین رکھنے والا وہ فرمان نبی کا عاشق میرے نبی فرماتے ہیں جابر بن عبداللہ سن بھی لکھ بھی سمجھ بھی یاد بھی کر اور آگے بھی بتا کہ ہم وہ اولو الامر جن کی اطاعت میری اطاعت ہے وہ میں محمد کے بعد ان کی حکومت شروع ہوگی اور ان کی تعداد ہے 12 اولہم علی ان میں پہلا ہے علی لقب ہو مرتضی اس کا نام ہے لقب ہے مرتضی ثانی ہے اس کا دوسرا ہے حسن لقب ہے مجتبی تیسرا ہے حسین لقب ہے سید الشہداء چوتھا ہے علی لقب ہے زین العابدین اور شکار بول والے آپ کہتے ہیں مدینے ہوتے نبی کی تقریر سنتے آؤ پھر سنو نبی کی تقریر میرے نبی تقریر سنا رہے مسجد نبوی شہر مدینہ فرمایا چوتھا وسیع وہ ہوئے جس کا نام ہے علی لقب ہے زین العابدین پانچواں وسیع و وارث میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے محمد اور تورات میں اس کا لقب ہے باقر چھٹا وسیع میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے جعفر اور لقب ہے اس کا صادق یہ کہہ رہے ہیں رسول کریم 12 اماموں کے نام صرف 12 نہیں بلکہ نام بھی ایکسپلینیشن بھی لقب بھی اور ساتواں وسیع میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے موسیٰ لقب ہے اس کا کاظم آٹھواں وسیع میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے علی لقب ہے الرضا نبی فرما رہے ہیں نامہ وسیع اور میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے محمد اور لقب ہے اس کا تقی الجواد اور 10واں وسیع و وارث میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے علی اور لقب ہے اس کا نقی الہادی اور 11واں وسیع میں محمد کا وہ ہے جس کا نام ہے حسن لقب ہے عسکری نبی فرما رہے مومن کمی نہیں رسول اعظم نبیوں کا سلطان اللہ فرماتا ہے وما محمد اللہ رسول نہیں ہے محمد مگر ہے میرا رسول ہر قول رسالت ہر فعل رسالت ہر حکم رسالت جو نہ مانے وہ منکر رسالت اس لیے فرما دیا کہ 12واں وسیع میرا وہ ہوگا اسمہ کا اسمی جس کا نام میں محمد والا ہوگا کنیت ہو کا کنیتی اس کی کنیت بھی میرے والی ہوگی یملا الارض عدلا و قسطا کما مولیت ظلما و جورا دھرتی ظلم و جور سے بھر جائے گی جب میرا آخری وارث آئے گا دھرتی کو ظلم سے صاف کرے گا عدل سے بھر دے گا اور عدل کا علم پوری دنیا میں لہرائے گا اور انصاف ایسا ہوگا شیر اور بکری ایک گھاٹ سے پانی پیئیں گے پر شیر کو جرت نہیں ہوگی کہ بکری پر حملہ کرے حیدر حیدر حیدر
में इमाम शिकारपुर वालों को उठाया जाएगा इमाम के नाम से, सिर्फ शिकारपुर में। सिंध वालों को उठाया जाएगा इमाम के नाम से ना, पंजाब पाकिस्तान ना, पूरी धरती, बिल्कुल पूरी धरती यानी पूरी उम्मत, पूरी दुनिया। हाँ, और उसको कहा जाएगा कि जी इमाम से पुकारने का माना क्या है। अगर कोई जवान बता दे तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं, नहीं तो एक ही जुमला ले लो, इमाम के नाम से पुकारने का माना ये है, अल्लाह ने जिनको मुर्शिद और इमाम बनाया था, नबी ने जिनको बुलंद करके दिखाया था, जी आपने शरीयत उससे ली थी या अपनी तरफ से तो इमाम नहीं बनाया था। चलो दो बंदे भी समझ गए तो अल्हम्दुलिल्लाह, जो नहीं समझ सके नसीब है, बात दूर चली गई। जी यानी हुक्म ये होगा कि तू शरीयत ये तुलवाना चाहता है, हाँ अमाल तुलवाना चाहता है, हाँ अपने अमाल, अपने जी अफाल, अपने अकायद, हाँ हाँ जी मेरे नहीं लेते मलाइका, अटेस्टेड करने चाहिए कि किस दरवाजे से आपने लेकर दुखी थी तकरीर जी हाँ जाते जाते बंदा है कि हाजिर थी दो चेहरों पढ़ंदो आज चेहरन ते ई मालूम थी दो गाल समझ आया या समझ जी जी हाँ हाँ मुझे माँ एक टीचर है यहाँ मुझे ड्यूटी है जी बिल्कुल वहाँ जो को कसूर ना है जी तवज्जो, यानी दूसरे लफ्जों में ये होगा कि पहले है तौहीद, अल्लाह को तूने वाहिद माना, ये वाहिद मानना ये अकीदा तूने लिया था किससे? हैदरी। नबी को नबी माना, 1,24,000 नबी माने, 313 रसूल माने आपने जी, 5 उलुल आज़म पैगंबर माने आपने, सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया को माना। बिल्कुल ये सब चीजें अकायद अपनी जगह पर, और क़यामत का तेरा अकीदा रहा, इमामत का तेरा अकीदा रहा, लेकिन जरा ये जुमला ज़हन में रख लो कि नमाज पढ़ी है, हाँ हाँ उठा कर लाया हूँ, ये शरीयत ये नमाज किस इमाम से ली है, मासूम से या गैर मासूम? जी मैं जुमले को आसान करूं, देखिए ना नमाजें चल रही है पूरी दुनिया में, एक तरह की नमाज है या 4 किस्म की नमाज है? या 4 किस्म की नमाज है। तो फिर असली नमाज जो लौहे महफूज वाली है वो तो एक है, जो भी है मैं डिक्लेयर नहीं करना चाहता, आप पे छोड़ना चाहता हूँ, ये बात थोड़ी कम करें पूछ रहे जी। रोजे के रखने का टाइम एक है या 2? खोलने का टाइम जो मुतवज्जे हैं वो बोले। तो अगर रोजा खोलिंदा आयो सजी उम्मत एक टाइम ते खोलिंदिया या मुख्तलिफ टाइम थी गया है, जबकि लौहे महफूज में एक टाइम आ या माशाल्लाह वाह वाह ना समझाए ना सजो थोड़ा थोड़ा मुझे जबान में लुकनत भी आहे इन करे गुफ्तगू क्लियर न थी दिया समझना अच्छी सकती है न था समझी सके मानू। और मुझे दोस्त जरा देख हज के मनासिक हैं, वो हर कोई हज अपने तरीके से कर रहा है, कोई तवाफुन निसा करता है, कोई तवाफुन निसा नहीं करता जी। और बाबा ज़कात यहाँ पर सिलेबस जुदा है, निकालने के तरीके जुदा है, किसको देना जुदा, ये ज़कात में इख्तलाफ, नमाज में इख्तलाफ, अगर तवज्जो करेगा तो पता चलेगा रोजे में इख्तलाफ, तवज्जो करेगा तो हज में इख्तलाफ, नहीं समझे नहीं तो फिर आज से तवज्जो कर लेना। निकाह हो रहे हैं, निकाह में इख्तलाफ, कोई सीगे पढ़ रहा है, कोई दूल्हे से कलमा सुन रहा है, नहीं मैं नहीं समझा सका। तलाक में भी इख्तिलाफ, कोई तलाक के सीगे पढ़कर अरबी तलाक पढ़वा रहा है, और कोई कहता है नहीं लेटर लिख दो तो तलाक हो गई है, खत से तलाक जी, हम मुख्तलिफ है। हाँ जी, जनाजे की तकबीरों में हाजिर है ना, तो ये इख्तलाफ जो है लौहे महफूज में तो इख्तलाफ नहीं है, उस शरीयत में जो लौहे महफूज में है, जो जिब्रील लाया है, नबी ने फिर वो शरीयत बताई है, उसमें तो इख्तलाफ है ही नहीं ना। तो यहाँ ये हुक्म है क़यामत का दिन
دن ہے، تو کیا لایا ہے؟ اعمال۔ یہ اعمال تو نے کن رہبروں سے لیے؟ ان رہبروں سے لیے جن کا تعلق لوح محفوظ میں تھا۔ میں نہیں سمجھا سکتا۔ یا ایسے رہبروں سے لیا جو تیرے جیسے تھے، یا ایسے رہبروں سے لیا جو نبی جیسے تھے۔ تھوڑا ذہن بلند کریں، تھوڑا معیار اپنا بلند کریں۔ جی جی، یعنی یوم ندعو کل اناس بامامہم کا معنی یہ ہے کہ جو ہادی ہے وہی جنت تقسیم کرنے والا ہے۔ جو امام ہے نا دنیا میں، اللہ نے معین کیا اس کو، رسول اللہ نے اس کا اعلان کیا۔ یاد رکھ لے، امام، رہبر، ہادی، مرشد، نبی کا وسیع، نبی کا خلیفہ، نبی کا جانشین، وہی جنت تقسیم کرے گا، وہی جنت کے دروازے پر ہوگا، اور وہی نیچے ہے جہنم، اوپر رکھی ہوئی ہے پل، ادھر ہے جنت۔ یہ پل کراس کر کے جانا ہے، اور پل جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اب وہاں چلنا ہے۔ روایت یہ کہتی ہے جس کو اللہ نے دنیا میں نبی کی زبان سے ہادی بنایا تھا، امام بنایا تھا، وہ علی وہاں کھڑے ہوں گے اور دیکھ کر جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے لے لے، جہنم سے کہیں گے یہ تیرا ہے لے لے۔ میں تو لفظ کتابوں کا ذمہ دار میں ہوں، کتابیں میں لکھوں گا جی۔ اور میرا دوست بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کرے بندہ حقیر مومن حسین قمی کے یہ جملے آپ کو یاد رہ جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں جو امام ہے وہی شافی ہے، جو ہادی و مرشد ہے وہی جنت تقسیم کرنے والا ہے، جس کو نبی نے بنایا ہے آخرت میں وہی شفاعت کرنے والا ہے۔ یہی تو وجہ ہے، نہیں سمجھے تو پھر نبی سے سن۔ میرے سچے نبی فرماتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ نار۔ اگر ساری دنیا علی کی امامت پر جمع ہو جاتی، اللہ جہنم کو پیدا ہی نہ کرتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، بآواز بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، متوجہ رہے، متوجہ رہے سبحان اللہ جی۔ آپ جیسے متوجہ ہو جائیں گے اس وقت میں پھر سمیٹنے کی پھر کوشش کروں گا سبحان اللہ جی۔ ابھی صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے اور وہ جملہ جو ہے وہ یہ لے جائیے کہ جو امام ہے وہی جنت تقسیم کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں موقع ہے آپ کو اسے امام مانے جو جنت تقسیم کرے۔ سبحان اللہ۔ کچھ چپ ہیں جن کو بات سمجھ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہوئی تو میں عرض کروں، میرے سچے نبی فرما رہے ہیں ستفترق امتی من بعد ثلاثۃ و سبعین فرق، میں رسول کے بعد میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے۔ نبی فرما رہے ہیں، درد ہے نبی کے سینے میں، خوش نہیں ہے، ناراض ہے۔ فرماتے ہیں کہ میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، کلہم فی النار، سب جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، سوائے ایک کے، سارے نہیں جائیں گے جنت میں۔ پتہ نہیں تیرا کیا پروگرام ہے، تیرا پروگرام ہے سارے جائیں گے جنت کو، ادھیر کھاتا نہیں ہے جی۔ ہاں ہاں جی، وہ میرا دوست یہاں آئے، وہ 73 میں سے ایک ناجی، نجات حاصل کرنے والا، تو پھر بتا وہ ایک ہے کیا؟ تجھے ہر چیز کی تو فکر ہے کہ بازار میں جاتا ہے، ہاں ایک آئٹم لینا ہے، 10 دکانیں گھومتا ہے، کہیں اصل سے نقل مل نہ جائے جی۔ ایک آئٹم لینا ہے، پھر اس میڈیکل پہ، پھر اس میڈیکل پہ، وہ لینے کے بعد پھر ڈاکٹر کو چیک بھی کراتا ہے یہ ریئل اصلی ہے یا کہیں نقل کاپی تو نہیں ہے۔ اور دنیا کی تجھے اتنی فکر ہے، پلاٹ لیتا ہے، پٹواری تپے داروں سے لکھواتا ہے، پھر چیک کراتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جس کا نمبر دیا ہے وہ اور ہو، جس کا قبضہ دیا ہے وہ اور ہو۔ اور ہر چیز کی تجھے فکر ہے، اصل اور نقل کی۔ یہاں کوئی فکر ہے تجھے کہ 73 میں سے جنتی کون ہوگا؟
عقل کو حاضر کر، وہ میری دستک ہے جہاں عشق رسول ہے، جہاں عقل ہے میں دعوت دیتا ہوں۔ سن لے 73 فرقوں سے وہ فرقہ جنت میں جائے گا کہ امت بنتی ہے نبی سے، فرقہ بنتا ہے امام سے۔ پھر لے لے جی جی ہاں ہاں ہاں، امت بنتی ہے بولو نبی سے جی، اور فرقہ بنتا ہے امام سے۔ فرقہ وہ جنت میں جائے گا جس کا امام جنت تقسیم کرے گا۔ مولود کعبہ کا جشن ہے 13 رجب کو آنے والے، دل کی اتھا گہرائیوں سے مومن کو جس طرح نبی معصوم اس کی جگہ پر بیٹھنے والے وہ 12 معصوم۔ یہ جملہ لے لو، نبی خطا کار یا گناہگار یا معصوم، استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشا، نبی معصوم بلکہ سید المعصومین، معصوموں کا بھی سردار۔ تو پھر آئے ذہن بنے کہ جیسا نبی ویسا وسیع، آخر والے جی میری نگاہ آپ پر ہے، جیسا نبی ویسا وسیع۔ اگر نبی ہے عالم علم لدنی تو پھر اس کا وسیع بھی عالم علم لدنی۔ اگر نبی ہے معصوم تو اس کا وسیع بھی ہے معصوم۔ معصوم مانا صاحب عصمت۔ جملہ لے لو، کچھ بچے پریشان ہیں، who is معصوم؟ what is the عصمت؟ کیا ہے معصوم؟ تشریح ڈیفینیشن لکھ لو۔ معصوم اسے کہتے ہیں کہ جس سے کوئی گناہ نہ ہو، ولادت سے لے کر میری طرف دیکھیں شہادت تک، نہ گناہ ہو، نہ غلطی ہو، نہ سہمن، نہ نسیان، نہ خطا، نہ عمدن۔ جملہ لے لو، معصوم اسے کہتے ہیں، معصوم اسے کہتے ہیں، معصوم اسے کہتے ہیں۔ اور جس سے گناہ تو بڑی بات ہے، خطا بھی نہ ہو، غلطی بھی نہ ہو، جس کے قریب نہ نسیان آئے اور نہ ہی زیان آئے۔ جی بالکل جی، اس لیے تو جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ لے لیجئے کہ یہی وجہ ہے اللہ نے علی امیر المومنین کی ولادت خانہ کعبہ میں کرا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ معصوم ہے۔ سمجھ گئے؟ ہم متوجہ ہو گئے کہ اللہ نے علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں؟ کہ معصوم، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے جیسا نہیں۔ ارے جب ہماری ولادت ہوتی ہے تو پھر ماں بھی نجس، ولادت کے بعد غسل کرے گی، غسل نفاس اس کو بولا جاتا ہے۔ فقہ اٹھاؤ اور پڑھو، بچے کو بھی غسل دو، اس کا نام ہے غسل ولادت۔ وہ جس جگہ پہ بچہ آیا وہ اس جگہ کو بھی پاک کرو، ماں بھی نجس، بچہ بھی نجس، وہ جگہ بھی نجس۔ لیکن اللہ نے علی کی ولادت خانہ کعبہ میں کرا کے قیامت تک کو بتا دیا کہ دیکھو یہ وہ ہستی ہے کہ اس کی ماں بھی پاک، آنے والا مولود بھی پاک، اور خود کعبہ بھی پاک۔ ولدت فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد نے ہی ہاں بچہ جنا، ولادت ہوئی، جاؤ فل کعبہ، کعبہ کے بیچ میں، علی سے پہلے بھی کوئی نہیں آیا کعبہ میں، اور علی کے بعد بھی کوئی نہیں آیا کعبہ میں۔ یہ تو ٹائم ہوتا میں راز آؤٹ کرتا کہ ریزن کیا ہے جی، آپ اپنے علم کو حاضر کرو اور پھر بتائیں کہ علی کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ کوئی نبی، نہ کوئی وسیع، کوئی اور بھی نہیں، صرف علی۔ کیوں؟ آج دنیا یہ کہتی ہے علی کا مقابلہ کرتے پھر رہی ہے دنیا۔ مومن حسین سنی کہتا ہے علی کے یہ آنے کا پہلا دن ہے خانہ کعبہ میں، شاعر کہتا ہے کسیرہ میسر نشد این سعادت بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ یہ علی کا افتخار ہے، تو پایا ہے تو اللہ کے گھر میں، جا رہا ہے تو اللہ کے گھر میں، جس کی ابتدا بھی خدا ہے، جس کی انتہا بھی خدا ہے۔
मौलूद काबा 13 रजब की सुहानी शब मादर अली बैतुल्लाह का तवाफ कर रही है। तवाफ मुकम्मल हुआ, खाना काबा का गिलाफ पकड़ कर कहती है अल्लाहुम्मा इन्नी मोमिनतुन बिका, ऐ अल्लाह मैं तेरे ऊपर भी ईमान रखती हूँ, तेरे नबियों पर भी ईमान रखती हूँ जी, तेरी किताबों पर भी ईमान रखती हूँ जी। हाँ, जो बच्चा जिसकी आज विलादत है उसके सदके में मेरी मुश्किल हल कर दे। अभी ये जुमले खत्म ना हुए थे, रुकने यमानी खाना काबा के कोने से बैतुल्लाह की दीवार में दर बना। क्यों? इसलिए कि पहले भी दर था, चाबी भी थी, लेकिन उस दर से ना आई बल्कि और दर बनाया। राज आउट करो। और दोस्तों तवज्जो, वो था बैतुल्लाह का दर, और जो आ रहा है ये है नबी के इल्म के शहर का दर। दर दर में नहीं लगता, दर दीवार में लगता है। नहीं समझा सका शिकारपुर के दोस्तों को? फिर जुमला कह दूं, चलो मैं क्लियर कह दूं, वो जुमला ले लो। अगर बीबी वो चाबी मंगवा के बैतुल्लाह का दरवाजा खोल के वो पहले वाले दरवाजे से आती तो फिर दुनिया कहती कि अली को जरूरत थी बैतुल्लाह की, अलहदा दर बनवाया कि अली को बैतुल्लाह की जरूरत नहीं, बैतुल्लाह को जरूरत है अली। जी मेरे दोस्तों, जल्दी जल्दी सिमट गई मेरी तकरीर। आप जितना ज़हन को तेज करेंगे तकरीर सुनते जी। मैं ये कहना चाहता हूँ मादर अली ऐलान रिसालत से पहले कह रही है तुझे भी मानती हूँ, तेरे नबियों को भी मानती हूँ। अभी नबी ने कलमा किसी को नहीं पढ़ाया, ऐलान नबीवत का रिसालत का नहीं हुआ, पहले कह रही है। तो फिर शिकारपुर वाले मान लो, दुनिया को बता दो, जिनको बाद में नबी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान बनाया वो मुसलमान और हैं, और ऐलान रिसालत से पहले वाले मुसलमान और हैं। जी सलवत पढ़े बाबा से बुलंद। जी जी तवज्जो तवज्जो, हमारे मेहमान भी तशरीफ ला चुके हैं जी। बिल्कुल आपको मनक़बतें, आपको जी अशआर, आपको फज़ाइल का एक दरिया जो है जी वो पेश करेंगे। लेकिन आए चंद कसीदे मैं भी आपको सुना देता हूँ, तबीद बन जाए, आपका ज़हन बन जाए ताकि मेहमान हमारे पढ़ सके जी। तवज्जो। और मेरा दोस्त विलादत अली हुई और बहर आई, जहाँ से गई थी वहाँ से वापस आई। चलो ठीक है। सबसे पहले उठाया नबी करीम ने बड़े इमरान अबू तालिब और देखकर कहते हैं या रसूल अल्लाह थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा मुझे दे दे। तवज्जो, थोड़ी देर के लिए इमरान कहते हैं पैगंबर से, थोड़ी देर के लिए मेरा बेटा मुझे दे दे ताकि मैं नाम रखवा लूं। रसूल करीम पूछते हैं चचा इमरान अबू तालिब आप अपने बच्चे का नाम खुद नहीं रखेंगे? देखकर कहा ना, मेरे बच्चे का नाम वो रखेगा जिसके घर में आया है। ना समझा सके हो दोस्त? हाँ बच्चा जी असांजे इलाके पास इलाके में मोहम्मदी उतनीसी आयो आया, जो बच्चो जड़े घर में पैदा थे नाले रखण जो हक उन्हीं के ननियाल में बच्चो आयो नाला नाम का रखना। ददियाल में तो वो हक नाले जो ददियाल के अचो हिते विलादत थी अली जी बैतुल्लाह में जी। इसलिए इमरान कह रहे मैं नहीं रखूंगा, इस बच्चे का नाम वो रखेगा जिसके घर में आया है। इमरान ने बच्चे को उठाया, कुएं